لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الملقب بطه والياسين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله المنتظر الحجة الثاني عشر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بالقرآن الحكيم ومحكم كتابه الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صلوات سامعین محترم، سلسلے خمسہ مجالس کی یہ میری پانچویں اور آخری مجلس سے اعضا عنوان گفتگو عبادت راز خلقت۔ سلسلے گفتگو کو یہاں تک پہنچایا تھا کہ پروردگار عالم نے انسان کو اشرف بنایا، اور جب انسان کو اشرف بنایا تو پروردگار عالم نے انسان کو عقل جیسے نعمت عطا کی، اور جب پروردگار عالم نے انسان کو عقل جیسے نعمت عطا کی تو اس عقل کے بلبوتے پر ثواب بھی ہے، عقاب بھی انسان کو ملے گا۔ اور پروردگار عالم نے جب اشرف بنایا اور عقل جیسے نعمت دی تو انسان کو ایسے ہی نہیں چھوڑا، عبث خلق نہیں کیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ تم کو عبث خلق نہیں کیا گیا بلکہ تمہاری خلقت کا مقصد ہم نے رکھا ہے، اور تمہاری خلقت کا مقصد ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ عبادت کے لیے خلق کیا۔ اب یہاں پر مفسرین نے کہا کہ عبادت سے مراد یعرفون معرفت مراد ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی حدیث مبارک کہ امام نے فرمایا ما خلق اللہ العباد الا لیعرفوہ فاذا عرفوہ عبدوہ، کہ پروردگار عالم نے بندوں کو خلق نہیں کیا مگر اس لیے خلق کیا ہے کہ اس کی معرفت حاصل کریں۔ فاذا عرفوہ عبدوہ، جب اس کی معرفت حاصل ہو جائے گی تو اس کی عبادت کریں گے۔ تو پس عزیزان گرامی، انسان کو پروردگار عالم نے جو ہے پہلے مرحلہ ہے کہ اس کی معرفت حاصل ہو جائے، جب معرفت حاصل ہو جائے گی تو انسان جو ہے پروردگار عالم کی عبادت کرے گا۔ اب جب انسان پروردگار عالم کی عبادت کرے گا، جب انسان پروردگار عالم کی عبادت کرے گا تو انسان منزل عبدیت پر فائز ہو جائے گا، اور یہ بہت بڑا مرحلہ ہے اور ایک بہت بڑا کمال ہے کہ انسان منزل عبدیت پر آ جائے۔ اور جب انسان عبدیت کی منزل پر آ جاتا ہے اور وہ پروردگار عالم کی عبادت کرنے لگتا ہے تو ہر چیز انسان کے تابع ہو جاتی ہے۔ اور یہ روایت کا خلاصہ ہے کہ جو شخص پروردگار عالم کی عبادت کرتا ہے تو پروردگار عالم ہر چیز کو اس کے تابع کر دیتا ہے۔ جب ہر چیز اس کے تابع ہو جائے گی اب فقط وہ حکم کرے گا، وہ چیز اپنی ماہیت کو تبدیل کر لے گا۔ جیسا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت کا واقعہ کہ امام سے جب مرد بلخی نے امام کے ہاتھ دھلائے تو امام نے کہا کہ پانی نہیں، یہ یاقوت ہے۔ تو دیکھا تو کہ واقعی یاقوت احمر ہے۔ کہ اب دیکھ کیا ہے؟
کہ مولا یاقوت پانی کا نہیں، اب دیکھ کہ سبز زمرد بھی ہیں۔ کہا مولا اب سبز زمرد بھی ہیں؟ کہ اب دیکھ کیا ہے؟ کہ مولا پانی بھی ہے، سبز زمرد بھی ہے۔ کہ نہیں، اب دیکھ سفید موتی بھی ہیں۔ یعنی ہر چیز جو ہے فقط وہ ارادہ کریں گے تو چیز اپنی ماہیت کو تبدیل کر لے گی۔ اور بہت سارے واقعات ہیں عزیزان گرامی، میں نے واقعات کی طرف نہیں جانا چاہتا، تو بس عزیزان گرامی منزل عبدیت پر یا کہوں عبودیت کی منزل پر انسان آ جاتا ہے، بندہ خدا۔ بس یہ سمجھ لے کہ میں بندہ خدا ہوں۔ اس لیے امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا الہی انت المولا وانا العبد، کہ پروردگار عالم تو مولا ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ یہ منزل عبد یعنی بن جائے انسان کہ میں عبد پروردگار عالم ہوں، کمال ہے ذہن کرام۔ اور اسی میں انسان کو جو ہے وہ فخر بھی کرنا چاہیے۔ دیکھیں میں عزت کس میں سمجھتا ہوں اور فخر کس چیز میں محسوس کرتا ہوں۔ عزت میں سمجھتا ہوں کہ کسی بڑے شخص سے میری دوستی ہو جائے، میرے پاس بینک بیلنس ہو، پیسہ ہو، گاڑی ہو، اچھا گھر ہو، تو میں صاحب عزت بھی بن گیا۔ کہ ہم نے جو عزت کا مفہوم سمجھ رکھا ہے وہ یہی ہے کہ جس کے پاس یہ چیزیں ہوں گی، دنیا داری ہوگی، تو وہ صاحب عزت۔ اور فخر انسان کس میں محسوس کرتا ہے کہ سب کچھ میرے پاس ہے، بس میں ہی ہوں۔ لیکن عزیزان گرامی مولا کائنات کا جملہ اٹھا کے دیکھیں، الہی کفا بعزا ان تکون لی ربا، کہ پروردگار عالم میری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ وَإِلَٰهِ كَفَى بِعِزَّةٍ، اور میری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ علی نے ہمیں دو جملے دے دیے کہ اگر عزت چاہیے تو وہ تمہارا رب بن جائے، اور فخر چاہیے تو تم اس کے بندے بن جاؤ۔ اگر یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر آ جائیں کہ وہ انسان کا رب ہے، وہ مولا ہے، اور میں بندہ ہوں، تو عزت بھی ملے گی، فخر بھی حاصل ہوگا۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد وآل محمد پر۔ تو عزیزان کرام اب آئیے کہ یہ عبدیت کی منزل پر، جو عبودیت کی منزل پر انسان جو آتا ہے وہ عبادت کے ذریعے سے آتا ہے۔ پہلے معرفت حاصل ہو جائے، جب پروردگار عالم کی معرفت حاصل ہو جائے گی تو اب انسان جو پروردگار عالم کی عبادت کرے گا۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں رحم اللہ امرأن علم من عین فی عین الی عین۔ توجہ کیجیے گا، مولا فرماتے ہیں رحم اللہ امرأن علم من عین فی عین الی عین۔ پروردگار عالم اس بندے پر اپنی رحمت نازل کرے جو یہ جانتا ہے کہ من عین کہاں سے آیا ہے، فی عین کہاں پہ رہ رہا ہے، الی عین کہاں جانا ہے۔ السلام علیکم۔ انسان بس یہ تین چیزیں سمجھ لے عزیزان گرامی، انسان کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ من عین کہاں سے آیا، کہاں سے آئے ہم؟ پروردگار عالم کی بارگاہ سے۔ فی عین کہاں پہ رہ رہے ہیں؟ اس دنیا میں۔ الی عین کہاں جانا ہے؟ عزیزان گرامی آیت تو ہم بہت پڑھتے ہیں، اور خصوصاً اس وقت پڑھتے ہیں جب کسی کے انتقال کی خبر سنتے ہیں، اور وہ کیا کلمہ استرجاع ہماری زبان پر جاری ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کبھی غور کیا؟ ہر ایک کی زبان پر ہے عزیزان گرامی، غور کیا یعنی کیا؟ دو عقیدوں کو ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں اس آیت میں، دو مسلم عقیدے کو اس آیت میں ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ بے شک ہم اس کی طرف سے، و انا الیہ راجعون ہماری بازگشت اس کی طرف، یعنی توحید اور قیامت۔ دو عقیدوں کو ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں اس آیت میں، لیکن ہماری توجہ نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی اب ہم آئے ہیں اس کی طرف سے، جانا کہاں ہے؟ اس کی بارگاہ میں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں، یہ جیسے مولا کی حدیث ہے علم من عین، کہ کہاں سے آیا، اس کو انسان جان لے کہ آیا کہاں سے، آئے کہاں سے؟
خدا کے ہاں سے آئے نا. جب خدا کے ہاں سے آئے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ ہم جب خدا کے ہاں سے آئے ہیں گناہگار، خطا کار، جھوٹ بولنے والے، حسد رکھنے والے، تکبر کرنے والے، ان چیزوں کے ذریعے آئے؟ نہیں. ہم اس کی بارگاہ سے آئے کیسے؟ معصوم. اور یہ خود آپ لوگ کہتے ہیں، میں نہیں، آپ لوگ خود کہتے ہیں جب چھوٹا سا کوئی بچہ جو ہے چیز توڑ دیتا ہے تو کوئی مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، کہتے چھوڑ دیجئے معصوم ہے، غلطی ہو گئی. خود آپ اقرار کر رہے ہوتے کہ معصوم بچہ ہے. تو عزیزان گرامی، جب معصوم بچہ ہے تو خدا نے آپ کو کیا دیا ہے؟ معصوم. اب جب معصوم بچہ دیا ہے تو اب اس امانت کو واپس کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ امانت کو واپس بھی کرنا ہے. جب امانت کو واپس کرنا ہے تو امانت میں خیانت جائز ہے یا نہیں؟ جائز نہیں. امانت میں خیانت جائز نہیں ہے. تو اب معصوم لیے، معصوم دیجئے. خدا نے جو یہ اولاد دی ہے معصوم دی ہے، تو اب دیں کیسے؟ کم معصوم. تو اب ہمیں کوئی گود تلاش کرنا پڑے گی کہ جس نے معصوم بچے لیے ہوں اور معصوم بچے دیے ہوں. تو تاریخ یہ کہتی ہے وہ گود فاطمہ ہے کہ جس نے معصوم بچے لیے ہیں، معصوم بچے لیے ہیں. صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، امانت میں خیانت جائز نہیں ہے. تو یہ بچہ جھوٹ کہاں سے سیکھتا ہے؟ کہاں سے سیکھا اس بچے نے جھوٹ؟ میں نے سکھایا. اب مانے یا نہ مانے، میں نے سکھایا. کیسے سکھایا؟ بچہ سوتا نہیں ہے، اور جب نہیں سوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ سو جاؤ ورنہ چڑیل آ جائے گی، سو جاؤ ہابڑ بلہ آ جائے گا، سو جاؤ فلاں لے جائے گا. کہتے نہیں کہتے؟ ایمانداری سے بتائیے گا. ہمارے یہی کہا جائے سو جاؤ، نہیں تو نیوں ہو جائے گا. کسی نے آنا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں بچے کو آ جائے گا. بچے کی فطرت دیکھیں. کل مولود، روایت کے جملے، کل مولود یولد بفطرت الاسلام، کہ بچہ جو خلق ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر خلق ہوتا ہے، اس کی فطرت میں اسلام ہے. یہ والدین ہیں جو یہودی اور نصرانی کر دیتے ہیں، روایت کے جملے. یہ ماں باپ ہیں جو یہودی اور نصرانی کر دیتے ہیں. تو عزیزان گرامی، بچے کی فطرت میں جھوٹ نہیں ہے. خدا نے فطرت بچے میں جو جھوٹ نہیں رکھا، سچ رکھا ہے. یہ جھوٹ آیا کہاں سے؟ مجھ سے اور آپ سے. آپ کے ہاتھ میں چابی ہوتی ہے، بچہ مانگ رہا ہوتا ہے، آپ نہیں دینا چاہتے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ دے دیتے ہیں چابی؟ یا ہاتھ میں لی، گھمائی یوں کر کے پھینکی کہ چڑیا لے گئی؟ ایسا نہیں کہ کبھی غور کیجئے گا، بچے کی فطرت کو چیک کیجئے گا آپ. بچہ اوپر نہیں دیکھتا، بچہ نیچے دیکھتا ہے کہ چابی گئی کہاں. کبھی نہیں دیکھا اوپر، دیکھتا اوپر. دیکھ لیا، نوٹ کیجئے گا آپ. بچہ نیچے دیکھتا ہے کہ چابی گئی کہاں، لیکن ہم نے جھوٹ منتقل کر دیا کہ چڑیا لے گئی. یہ جھوٹ آیا کہاں سے بچے میں نے اور آپ نے سکھایا. اور آج کل تو جھوٹ بولنا بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آسان ہے. دشمن نے اتنا اچھا کام جسے کہنا چاہیے ہمارے لیے کرتے جھوٹ بولنے کے لیے. منٹ میں جھوٹ. السلام علیکم، وعلیکم السلام. کہاں بھائی؟ آپ ملنا نہیں جا رہے؟ بھائی میں تو مثلا پنڈی کے رہنا، میں تو اسلام آباد آیا ہوں. اس کھلونے میں بہت آرام سے ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، میں اسلام آباد ہوں. ہیں کہاں پہ؟ پنڈی میں. جھوٹ. ایک صاحب کہتے ہیں میرے ساتھ ہوا لطیفہ یہ، کہتے ہیں ہم روڈ کے اس پار کھڑے تھے، وہ صاحب روڈ کے اس پار کھڑے تھے. ہم نے فون ملایا، میں نے کہا اور بھائی کہہ رہے سے طبیعت ٹھیک ہے کیا؟ ہاں. میں نے کہا یہ میں آنا چاہ رہا ہوں، چائے وائے پینا چاہتا ہوں آپ کے گھر، ٹائم دیجیے، میں آ رہا ہوں بس آپ کے. کہ نہیں میں تو حیدرآباد گیا ہوں. میں حیدرآباد ہوں، میں گھر پہ نہیں ہوں. فوراً وہ کہتا ہے کہ جھوٹ نہ بولو، میں روڈ کی اس طرف کھڑا ہوں، ذرا دیکھو، تم سامنے کھڑے ہوئے ہو. کیسے جھوٹ بول دیتے ہیں ہم، آرام سے جھوٹ. ہم کو سمجھتے نہیں، جھوٹ ہے ہی نہیں کچھ. روایت کے جملے ہیں کہ الکذب مفتاح کل شر، کہ جھوٹ تمام برائیوں کی چابی ہے.
اس لیے ہمارے اردو میں کہتا ہے ایک جھوٹ بولنے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. بہت آسانی سے جھوٹ بولتی ہے. جانیں گے یہ فطرت کون تبدیل کر رہا ہے؟ میں اپنے موضوع سے زیادہ دور نہ ہوں. عالم من عین کہاں سے آیا ہے؟ یا انا للہ، ہم آئے اس کی طرف سے ہیں. جب آئے اس کی طرف سے ہیں تو آئے ہیں پاک و پاکیزہ. اب جب ہم پاک و پاکیزہ آئیں تو اس فطرت کو پاک و پاکیزہ رکھیے، چینج نہ کیجیے اس فطرت کو. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اس کی طرف ہم نے جانا ہے، اس کی بارگاہ میں جانا ہے. اس لیے مولا کائنات کہتے ہیں جانتا ہو کہ کہاں سے آیا ہے، کہاں جانا ہے، اب کہاں زندگی گزارنی. جہاں زندگی گزارنی اس کو دیکھا آیا پاک و پاکیزہ ہے، جائے پاک و پاکیزہ، تو زندگی بھی درمیان میں پاک و پاکیزہ ہونی چاہیے. اب انسان جب یہ جان لے کہ آیا اس کے بارگاہ سے پاک و پاکیزہ آیا ہے تو اس کی عبادت کرے گا. لیکن ایزان گرامی، یہ عبادت کرنے والے بھی، اب یہ روایت بھی مولا کائنات سے بھی ہے، امام حسین علیہ السلام سے بھی ہے، اور شاید دیگر ائمہ سے بھی ہوں، کہ عبادت کرنے والے 3 قسم کے ہیں. توجہ کیجیے گا، عبادت کرنے والے 3 قسم کے ہیں. ان قوما عبدوا اللہ رغبتاً، ایک قوم وہ جو ہے پروردگار عالم کی عبادت کرتی ہے، کس لیے؟ رغبت رکھتے ہوئے، جنت کی لالچ میں، کہ مجھے جنت مل جائے. یہ جنت کی لالچ میں جو عبادت کر رہا ہے، مولا فرماتے ہیں یہ عبادت کیا ہے؟ عبادت و تجار، تاجروں کی عبادت ہے. کچھ دو کچھ لوگ. ان قوما عبدوا اللہ رہبتاً، ایک قوم وہ ہے جو ہے پروردگار عالم کی عبادت تو کرتی ہے لیکن ڈر کر، خوف سے. مولا فرماتے ہیں یہ عبادت للعبید، یہ غلاموں کی عبادت ہے. ان قوما عبدوا اللہ شکرا، لیکن ایک وہ لوگ ہیں جو پروردگار عالم کی جو ہے قوم جو ہے، وہ لوگ جو ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں شکر الہی بجا لانے کے لیے. نہ لالچ ہے جنت کی، نہ خوف جہنم ہے، شکر الہی بجا لانے کے لیے کر رہے ہیں. عبادت، یہ عبادت للأحرار، آزاد لوگوں کی عبادت ہے. اب عزیزان گرامی، ان 3 قسموں کو آپ دیکھ لیجئے کہ میری عبادت، میں آپ کی نہیں کہہ رہا، میری عبادت کیا ہے؟ جنت کی لالچ ہے یا خوف جہنم ہے، کہ اگر میں نے نماز نہیں پڑھی تو پروردگار جہنم میں داخل کر دے گا، اگر میں نے عبادت کر لی تو مجھے جنت مل جائے گی. میری عبادت یہ ہے. لیکن میرا اور آپ کا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الہی ما عبدتک خوفا من نارک، کہ پروردگار عالم میں نے تیری عبادت اس لیے نہیں کی کہ جہنم سے خوف رکھتا ہوں، اور نہ میں نے تیری عبادت جو ہے جنت کی لالچ میں کی ہے، بلکہ میں نے تجھے لائق عبادت سمجھا ہے تو تیری عبادت کی ہے. کہ وہ لائق عبادت ہے تو علی اس کی عبادت کر رہا ہے. تو عزیزان گرامی، بہرحال اب انسان ان 3 قسموں میں سے اپنے آپ کو چیک کر کے میں کہاں پہ کھڑا ہوں. میری عبادت عزیزان گرامی، میں آپ کے نہیں کہہ رہا، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی عبادت کی بات کر رہا ہوں. یہ جنت کی لالچ ہے، یہ خوف جہنم ہے میری عبادت. لائق عبادت سمجھتے ہوئے میں اس کو سجدہ نہیں کرتا. ڈر لگتا ہے پروردگار عالم سے، اور ہمیں جو کہا گیا اور بار بار جو ترجمے کیے گئے وہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اللہ ڈرنے کی چیز ہے کیا؟ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ تم سے پیار کرتا ہے، اسے ڈرنے کی بات نہیں ہے. لیکن عزیزان گرامی، ہم نے بہرحال سمجھ ہی یہ رکھا ہے، جتنی ہماری معرفت ہے ہم یہی سمجھتے رہے ہیں کہ اللہ سے ڈریے. اللہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے عزیزان گرامی، خدا کی قسم اللہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے. اللہ ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اللہ آپ کو دوست رکھتا ہے، اللہ آپ کا قرب چاہتا ہے کہ تو میرے نزدیک ہو جا. جب تو میرے نزدیک ہو جائے گا تو سب کچھ تیرا ہو جائے گا. اس کے قریب ہو عزیزان گرامی، اس کے قریب. اور ہم نے بہرحال اگر ہم اپنی دعاؤں کو بھی دیکھ لیجئے کہ ہم نے مانگا کیا دعاؤں میں، ہم نے اپنی دعاؤں میں بھی یہی کچھ مانگا. اور ان دعاؤں کے علاوہ پھر جا کر دیکھیں امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کو مجھے اٹھائی دیکھیں امام کیسی گفتگو کریں پروردگار عالم سے. ہم نے اپنی معرفت کے مطابق، ہم نے جتنی معرفت تھی اتنی معرفت ہمارے پاس ہے. کربلا جاتے ہیں کیا مانگتے ہیں؟ مولا اولاد نہیں ہے، اولاد دے دیجئے. مولا گھر نہیں ہے، گھر دیجیے. مولا گاڑی نہیں ہے، گاڑی چاہیے. مولا بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، بچیوں کے رشتے ہو جائے.
عزیزان گرامی بات آگے تو عرض کر دوں، ادھر ادھر نہ جائیے، سب کچھ قرآن میں اور اہل بیت نے ہمیں بتایا ہے اور دیا ہے، اس پر عمل کیجیے۔ بچے اور بچیوں کی اگر شادی نہیں ہو رہی ہے عزیزان گرامی، اگر بچے اور بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی، جانے کی ضرورت نہیں ہے تعویذ گنڈوں کے پیچھے آپ چلے جائیں، کیڑے مکوڑے بنا کر دے دیں۔ اور ہمارا ایمان اور اعتقاد بھی دیکھیے گا کتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ ایک عامل کے پاس جاتے ہیں، وہ کیڑے مکوڑے بنا کر دیتا ہے، تعویذ لپیٹ کر دیتا ہے اور کہتا ہے یہ گھر لے جائیے اور رکھ دیجیے، کھولیے گا نہیں، اگر کھولا تو اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ ہے ایسا یا نہیں؟ آپ کہیں نہیں کہ میں تو مانتا ہوں، میں دیکھتا ہوں میرے پاس میسیجز بہت آتے ہیں، عامل نے تعویذ دیا کھولیے گا نہیں، کھولا تو اثر ختم، اور آپ سے 1000 روپیہ لے لیا مثلا اس نے، اور آپ نے بڑے آرام سے 1000 روپیہ دے دیا۔ اتنا عقیدہ پختہ کہ تعویذ کھولیں گے تو اثر ختم، لیکن جو اللہ نے اور اہل بیت نے کہا قرآن کو بار بار کھولو، اثر ہوگا، برکت ہوگی، رحمت ہوگی، پریشانیاں دور ہوں گی، رزق میں برکت ہوگی، نہیں، اس کو نہیں کھولیں گے، عامل کی بات ہے۔ عزیزان بچوں کی اگر شادی نہیں کہنا جائے، کہیں نہیں جائیے، بزرگان کا بتایا ہے وہ مجرب عمل ہے۔ سورہ احزاب قرآن کا 33واں سورہ احزاب لکھ کر کپڑوں میں رکھ دیجئے، انشاءاللہ 6 مہینے کے اندر رشتہ ہو جائے گا، اور مجرب عمل ہے۔ عزیزان گرامی اولاد نہیں ہو رہی ہے، توجہ کیجئے گا، اولاد نہیں ہو رہی ہے، کچھ نہ کیجئے، دینے والی وہ ذات ہے۔ 2 فیروزے کی انگوٹھیاں، ایک لڑکے کے لیے ایک لڑکی کے لیے، میاں بیوی کے لیے، اس کے اوپر کندہ ہو رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ پہن لیجئے آپ جن کی اولاد نہیں ہو رہی، انشاءاللہ سال کے اندر اولاد ہو جائے گی۔ یہ مجرب عمل ہے، میرے نہیں، بزرگان کے بتائے ہوئے، بہجت وغیرہ اور دیگر بزرگان کے بتائے ہوئے عمل ہے۔ اور میاں بیوی جو ہے کم از کم 40 دن استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کی تسبیح پڑھیں اولاد ہونے کے لیے۔ استغفار میرا موضوع نہیں ہے، ہم نے استغفار کو یہ سمجھا کہ گناہ ہو جائے تو استغفار کرو، ایسا نہیں ہے۔ آپ جا کر نہج البلاغہ بھی پڑھیے گا، امام حسن کا واقعہ بھی پڑھیے گا کہ امام نے بتایا استغفار فقط اس لیے نہیں ہے، امام نے کہا ہر عمل کے لیے انسان استغفار کرے، جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ تو بہرحال عزیزان گرامی، ہم 3 قسموں میں سے اگر اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم ان 3 قسموں میں سے ہیں کیا، آیا پروردگار عالم کو لائق عبادت ہم نے سمجھا، اس کے ہم عبادت کر رہے ہیں؟ اس لیے روایت کے جملے ہیں کہ انت عبد اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، کہیں پر عبد بھی آیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، کہ انکا تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو ایسا کہ جیسا کہ اس کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ تَرَى، اگر تم اس کو دیکھ نہیں رہے، فَإِنَّهُ يَرَى، تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کیا منزل ہے؟ ایسی عبادت کرو کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو اتنا تو عقیدہ رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور یہ منزل ہے ہماری کہ ہم نہیں دیکھ پا رہے، وہ مولا کائنات ہے، میں اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا کہ جس کو میں نے نہ دیکھا، وہ علی کی عبادت ہے۔ ہم یہ کہیں کہ جی پروردگار عالم ہم تو نہیں دیکھ رہے لیکن تو دیکھ رہا ہے، یہ تیرا بندہ ہے جو گناہگار ہے، تیری بارگاہ میں کھڑا ہے۔ لیکن ہم نے مانگا کیا ہے وہ آپ کو پتہ، دنیاوی ساری چیزیں مانگی ہیں۔ اذن گھر میں دنیاوی چیزیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، امام حسینی کے ذریعے پر جا کر دنیاوی چیزیں مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ دیں گے۔ وہ جانتے ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے، آپ نہیں بھی مانگیں گے تو دیں گے۔ اس معرفت کو مانگیے، اس عبادت کو مانگیے، جو عبادت میں لذت ہے اس کو مانگیے۔ ابھی مجھے عبادت کی لذت ہی حاصل نہیں ہوئی، چاشنی عبادت کیا ہے میں نہیں جانتا۔ اور عزیزان گرامی، جس نے یہ چاشنی لذت کو حاصل کر لیا ہے، پھر وہ جو ہے اس در سے کہیں دوسرے در پر جاتا نہیں ہے۔ بس عزیزان گرامی، زیادہ طول نہ دوں اپنی گفتگو کو، کہ پروردگار عالم کی عبادت کرنی ہے، ایسے عبادت کریں کہ جیسا کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ نہیں دیکھ رہے تو وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اب جب عبادت آ گئی ہے تو عبادت ہوگی کیسے؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین،
کہ ہر چیز اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ اب جب عبادت آ جائے گی پروردگار عالم کی عبادت، وہ کیسے حاصل ہوگی؟ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من اخلص النیہ تنزہ عن الدنیہ، مولا فرماتے ہیں کہ جس نے خلوص کے ساتھ پروردگار عالم کی عبادت کی، من اخلص النیہ، جس نے اپنی نیت کو خالص کر لیا، تنزہ عن الدنیہ، تو وہ محفوظ رہ گیا، وہ بچ گیا کس سے؟ آلودگی سے، برائی سے، وہ محفوظ رہے گا۔ اب نیت کو خالص کرنا ہے، اس لیے آیت اور روایت کو ہم ملا لیں، پہلی میری مجلس اور آخری میری مجلس، کہ پروردگار عالم کے لیے ہم جو عبادت کر رہے ہیں وہ للہ ہونی چاہیے، اور یہ للہیت آئے گی کیسے؟ نیت سے، کہ ہماری نیت خالص ہونی چاہیے۔ اگر نیت خالص ہوگی تو عبادت کا لطف آئے گا، اور جب عبادت کا لطف آئے گا عزیزان گرامی، تو اگر جس کو لذت عبادت حاصل ہو جائے، اور پھر جب لذت عبادت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر وہ عبادت میں کوتاہی کرتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں عبادت یعنی کیا۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک واقعہ کرتا چلوں۔ آیت اللہ کاشف الغطا علیہ الرحمہ، بہت بڑے علم دین گزرے، مجتہد گزرے، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے جوان بیٹے کو اٹھایا رات کے وقت کہ بیٹا اٹھو اور چلتے ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حرم میں نماز شب جا کر پڑھتے ہیں۔ جوان بیٹا نہیں اٹھ رہا تھا، کہتے بابا آپ چلیے میں آتا ہوں۔ آیت اللہ کاشف الغطا نے کہا کہ نہیں، میں کھڑا ہوں، تم اٹھو میرے ساتھ چلو۔ دیکھیں ایسی ہوتی ہے تربیت اولاد کی۔ آیت اللہ کاشف الغطا بار کھڑے رہے، بیٹا اٹھا گیا، باپ کھڑا ہوا ہے، میں کیسے کہوں کہ کھڑا رکھوں ان کو؟ اٹھ گیا، اٹھا اور اٹھنے کے بعد وضو وغیرہ کیا اور باپ کے ساتھ چل پڑا۔ توجہ کیجیے گا، اب جب جیسے ہی مولا کائنات کے حرم میں داخل ہونے لگے، گیٹ کے اوپر صدر دروازے پر ان سے پہلے فقیر بیٹھا ہوا تھا، اور فقیر ہاتھ میں پھیلائے بیٹھا تھا۔ آیت اللہ کاشف الغطا علیہ الرحمہ نے کہا بیٹا یہ کیوں بیٹھا یہاں پہ؟ کہا بابا بھیک مانگنے کے لیے۔ کہ بیٹا کتنا ملے گا اس کو؟ کہ بابا میرے خیال سے شاید کچھ مل جائے اور شاید کچھ بھی نہیں ملے۔ ایک مرتبہ جب یہ سن لیا جواب کہ شاید ملے اور شاید نہ ملے، تو ایک مرتبہ کاشف الغطا علیہ الرحمہ نے کہا بیٹا یہ اس لیے یہاں پر اپنی نیند خراب کر کے بیٹھا ہے شاید کچھ مل جائے، لیکن اس پروردگار عالم نے نماز شب میں رکھا ہے کہ جو نماز شب پڑھے گا اس کے رزق میں برکت ہوگی، قبر میں نورانیت ہوگی، قیامت کے دن کا چہرہ نورانی ہوگا۔ یقین ہے وہ شاید کی منزل پر اپنی نیند خراب کر رہا ہے اور تم یقین کی منزل پر سو رہے ہو۔ ایسے نہیں کہنا ہمیں نہیں پتا بھی، میں واجب نماز کی بات ہی نہیں کرتا۔ لوگ کہتے ہیں واجب نماز نہیں، نہ واجب نماز کی بات ہی نہ کیجئے، وہ تو واجب ہے، پڑھیں گے آپ۔ آئیے نماز شب پر، عزیزان گرامی نماز شب ایسی ایسی روایتیں اگر میں ابھی پڑھوں تو پتہ چل جائے گا کہ ہم کہاں پہ رہے ہیں۔ میں سخت روایتیں پڑھنا نہیں چاہتا یہاں پر۔ نماز شب اس لیے روایت کے جملے ہیں وَلَوْ رَكَةً وَاحِدَةً، اگر آپ 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے تو 1 رکعت پڑھ لیجئے۔ اگر آپ قبر میں نورانیت چاہتے ہیں، رزق میں برکت چاہتے ہیں، چہرہ نورانی کل قیامت کے دن چاہتے ہیں تو نماز شب پڑھیے۔ وَلَوْ رَكَةً وَاحِدَةً، 1 رکعت پڑھ لیں، آخری نماز وتر پڑھ لیں آپ۔ لیکن نہیں، ہم سے تو واجب ہی جو 17 رکعت ہے وہ پوری نہیں ہوتی۔ جائے گا آپ کے مولانا آپ نماز شب کی بات کر رہے ہیں، اور اس کے لیے تو بہرحال جو ہے آیت اللہ سیستانی نے بہت آسانی کی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ نماز عشاء جیسے آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد نماز شب آپ پڑھ سکتے ہیں۔
لیکن رہبر معظم یہ فرماتے کہ نہیں، آدھی رات کے بعد جو ہے وہ نماز شب پڑھیں آپ آدھی رات کے بعد. لیکن بہترین اور افضل وقت کیا ہے؟ نماز فجر سے آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ پہلے آپ پڑھیں. سب بزرگان نے کہا. تو عزیزان گرامی، اگر جو آیت اللہ سیستانی کا موقع لیتے ہیں ان پر عمل کر لے، اگر آگے رہبر معظم کا تو اس پر عمل کر لے. اگر آگے سیستانی تو بہت آسان ہے، نماز عشاء پڑھیں، فوراً جو نماز عشاء پڑھ لیجیے. اب بات آگے تو ایک بات کہہ دوں، فقہی مسئلہ. ہمارے یہاں بہت ایک مسئلہ ہے یہ، بہرحال بہت سارے مسائل ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ آدھی رات کب ہوتی ہے کوئی بتائے؟ آدھی رات کتنے بجے ہوتی ہے؟ احسن، بہت اچھا جواب دیا قبلہ نے. دیکھیے کہ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ آدھی رات کب ہوتی ہے؟ 12 بجے. غلط ہے. جو قبلہ نے جواب دیا بالکل صحیح ہے. غروب آفتاب اور طلوع فجر یہ جو آپس میں وقت ہیں، ان کا جو درمیانہ حصہ ہے وہ ہے آدھی رات. اب یہ جو آدھی رات ہے، اب یہ 12 بجے بھی ہو سکتی ہے، 12:15 بجے بھی ہو سکتی ہے، 11:30 بجے بھی ہو سکتی ہے، 11:15 بجے بھی ہو سکتی ہے. اب نماز کب قضا ہوگی؟ نماز کب قضا ہوگی؟ مغرب عشاء کی. مغرب اور عشاء کی جو نماز قضا ہوگی، جو شخص مختار ہے، مجھ جیسا سست اور کاہل انسان جو کہتا ہے نماز کا ٹائم ہو گیا، بس ابھی پڑھ رہا ہوں، نماز کا، ہاں بس ابھی پڑھ رہا ہوں، ہاں بس ابھی پڑھ رہا ہوں. یہ جو سستی اور کاہلی ہوتی ہے، ایسے لوگوں کے لیے، جو شخص مختار ہے، اس کے لیے نماز کا مغرب اور عشاء کا وقت ہے آدھی رات. اب آدھی رات معیار 12 بجے نہیں ہے، یہ دونوں دیکھیے کہاں ہیں، اس کو بیچ میں لے کر آ جائیے. اب جو آدھی رات ہو گئی نہیں پڑھی پھر بھی، اب کیا کریں؟ آدھی رات کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک جو ہے ما فی الذمہ کی نیت سے آپ نماز پڑھیں. جو میرے ذمہ نماز قضا ہے تو قضا، ادا ہے تو ادا. لیکن اگر کسی کے پاس کوئی مجبوری ہے، اور خصوصاً یہ مجبوری کا مسئلہ جو ہے خواتین کے ساتھ آتا ہے کہ وہ آدھی رات کے بعد جو ہے وہ پاک ہو جاتی ہیں، تو اب ان کے لیے جو ہے، کیونکہ عذر شرعی ان کے پاس تھا، تو ان کے لیے جو نماز کا وقت ہے وہ طلوع فجر تک ہے. ان کی نماز قضا نہیں ہوئی، وہ ادا کی نیت سے پڑھیں گے آدھی رات کے بعد. تو عزیزان گرامی، بہرحال ہم اس کو جو ہے وہ سمجھیں کہ نماز شب واجب کی بات نہیں کی میں نے، نماز شب ولو رکعۃ واحدۃ، ایک رکعت انسان پڑھ لے. اور جو نماز ہم پڑھتے ہیں، اور میری جو نماز ہوتی ہے، وہ میری نماز کیا ہے، وہ آپ اور لوگ جو ہے مجھ سے بہتر جانتے ہیں میری نماز کیسی ہے. میری نماز ایسی ہے، اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کمپلیٹ ہو گئی. اور آپ مجھ سے پوچھیں کہ مولانا آپ نے دعائے قنوت میں کیا پڑھا تھا؟ میں سوچنے لگا کون سی دعا پڑھی تھی میں نے، مجھے تو یاد ہی نہیں. یہ ہے میری نماز. مولانا آپ نے دوسری رکعت میں سبحان ربی العظیم و بحمدہ کتنی مرتبہ کہا تھا، اس کے بعد درود پڑھا تھا آپ نے؟ یہ نہیں، مجھے یاد ہی نہیں ہے. یہ ہے میری نماز. میں نماز پڑھتا ہوں اللہ اکبر، اور اکثر آپ لوگ کہتے ہیں، یعنی آپ لوگ سے مراد لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا ہمیں خیالات نہیں آتے، اور جیسے ہی اللہ اکبر کا سارے خیالات دنیا کے ہمارے ذہن میں آنا شروع ہو گئے. اور کسی نے کسی بزرگ کا نام لینے کی ضرورت نہیں یہاں پہ ممبر پہ، کسی بزرگ سے کسی نے کیا خوب کہا، جو جواب انہوں نے دیا کہ مولانا میری جو ہے فلاں امام، میرے جو ہے چیز گم ہو گئی، کیا کروں؟ کہا 2 رکعت نماز پڑھ لو، چیز مل جائے گی. کیوں کہ چیز گم ہو گئی، جب نماز پڑھو گے تو پتہ چل جائے کہاں رکھی تھی، فوراً مل جائے گی. لیکن ہمارے ائمہ طاہرین نے یہ نہیں کہا. ہمارے ائمہ طاہرین نے خضوع اور خشوع کے ساتھ پروردگار عالم کی عبادت کرو، خضوع اور خشوع کے ساتھ پروردگار عالم کی عبادت کرو. اس لیے ہمارا نماز میں کہتے ہیں، اور آخری جملہ ہر نماز میں ہم یہ کہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ پروردگار عالم ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں، اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. اس جملے کا ہم بار بار تکرار کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک شخص نے تفسیر لکھی سورہ حمد کی. جب سورہ حمد کی تفسیر لکھی تو وہ بادشاہ وقت کے پاس جا رہا تھا انعام لینے کے لیے.
جب بادشاہ وقت کے پاس انعام لینے کے لیے جا رہا تھا تو راستے میں مل گئے بہلول دانا. جب بہلول دانا ملے تو بہلول دانا نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں نے تفسیر لکھی ہے سورہ حمد کی، اور جب تفسیر لکھی ہے تو اب بادشاہ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں تاکہ وہ مجھے انعام و اکرام دے. بہلول خوش ہو گیا کہ سورہ حمد کی تفسیر تم نے لکھی ہے؟ کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر کیا لکھی؟ جو بادشاہ کی طرف جا رہا تھا وہ گھر کی طرف جانے لگا. ایک مرتبہ بہلول نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہا جہاں تو نے بھیجا. کہا میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں، میں نے تو فقط اتنا پوچھا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی کیا تفسیر لکھی، یہ مجھے بس بتا دو. کہا بولو تم نے سب کچھ تو مجھے کہہ دیا، میں نے اگر یہ تفسیر اللہ کے لیے لکھی ہے تو انعام بھی وہی عطا کرے گا. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کی کیا تفسیر لکھی؟ سمجھ گیا جو جہاں وہاں جا رہا تھا یہاں بھیج دیا. لیکن بہلول نے کچھ کہا نہیں، لیکن یہ اشارہ کر دیا کہ تم نے لکھا کیا ہے. جب ہم کہہ رہے ہیں فقط اور فقط ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو صحیح مدد چاہتے ہیں، جب عبادت اس کی کر رہے ہیں اس سے مدد چاہیے تو ہم کیوں دوسرے کے دروں پر جا رہے ہیں؟ تو عزیزان گرامی اس عبادت کو، جو عبادت راز خلقت ہے، اس راز خلقت کو سمجھ جائیے. عبادت اور عبادت ہر جگہ. عبادت یہ نہیں فقط آپ نماز پڑھیے، عبادت فقط یہ نہیں ہے کہ روزہ رکھیے، یہ ہیں اپنی جگہ پر عبادت، یہ تو واجب ہے جو آپ نے انجام دینا ہے. اس کے علاوہ بھی عبادتیں ہیں. کسی غریب کی آپ نے مدد کر دی. آج کل یہ سیلاب کا آپ دیکھ رہے ہیں، اور آگے سیستانی کی طرف سے جو وہ فتویٰ بھی آ چکا ہے، 2 ثلث کی جو ہے انہوں نے اجازت بھی دے دی ہے. جن کے پاس اگر سہم امام ہے تو 2 ثلث جو ہے آپ سیلاب زدگان کو دے سکتے ہیں. یہ بھی ایک عبادت ہے. گھر کے گھر اجڑ گئے ہیں عزیزان گرامی. آج ایک مولانا سے میری بات ہوئی، نے کہا مولانا 35 گاؤں میں خود شاہد ہوں، 35 گاؤں ختم. کوئی معمولی بات نہیں ہے. خود کہہ رہے مولانا میرا گھر پورا ختم ہو گیا. کچے گھر عزیزان گرامی، دیہاتوں میں گھر جو بنے ہوئے ہوتے ہیں کچے گھر ہوتے ہیں. کچے گھر لوگوں کے، سادات کے گھر ختم ہو گئے ہیں. جو مال و دنیا تھی سب کچھ ختم ہو گیا. اور بہت سارے آپ نے خود بھی کلپس وغیرہ دیکھے ہوں گے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی ایک عبادت ہے عزیزان گرامی، غریبوں کی مدد کرنا. اگر کوئی جاہل ہے اس کو عالم بنا دیجیے، یہ بھی عبادت ہے. عبادت فقط یہ نہیں ہے کہ آپ فقط مصلی پر کھڑے ہو جائیں، آپ فقط روزے رکھتے رہیں. یہ عبادت اپنی جگہ پر ہے. دوسری اور عبادت ہے. ہر وہ کام جس میں نیت قربتاً الی اللہ جب وہ عبادت بن جاتی ہے. تو بہت سارے چیزیں ہیں کہ جو قربتاً الی اللہ انسان جب انجام دیتا ہے. انہی عبادتوں میں سے ایک عظیم عبادت گریہ سید الشہداء ہے. سید الشاہدین 35 سال یا 40 سال گریہ کرتے رہے. کل میں نے عرض کیا تھا، کھانا آتا تو مولا گریہ کرتے، پانی آتا تو مولا گریہ کرتے. اور کبھی کسی قصاب کی دکان پہ چلے گئے، پوچھ لیا تو آداب ذبح پوچھ لیا. یہ سید الساجدین گریہ کر رہا ہے. اتنے مصائب امام نے برداشت کیے لیکن خدا کی عبادت سے دور نہ ہوئے. عزیزان گرامی پچھانے ہیں کہ ان لوگوں نے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام عبادتیں کی ہیں، نماز شب قضا نہیں ہوئی ہیں. اور امام حسین علیہ السلام جب آخری رخصت کو جا رہے ہیں تو بہن زینب سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے بہن زینب مجھے نماز شب میں فراموش نہیں کرنا. عزیزان گرامی جب انسان عبادت کرے اور خدا سے دعا کرے تو خدا دعا کو بھی پورا کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات عقیل سے یہ کہتے ہیں ایسا بہادر خاندان تلاش کرو جس گھرانے میں شادی کروں تو بہادر بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے. کیونکہ عزیزدار آج پرچم کی زیارت ہوگی، اس لیے مناسب یہ سمجھا کہ جناب عباس کے تھوڑے مسائل میں بیان کر دوں جو آپ محرم میں سن چکے ہیں.
علماء کہتے ہیں یہ کیوں کہا کہ جناب عقیل سے کہ بہادر گھرانے میں شادی کروا دو، کہ بہادر گھرانہ پیش کروا دی، تو خود ہر جنگ میں آگے آگے ہوتے تھے. علی کو پتہ تھا کہ ہر قبیلے میں کون سا قبیلہ بہادر ہے، خود آگے کر لیتے. نہیں، علماء اس کی مثال دیتے ہیں کہ آپ کربلا جانا چاہتے ہیں تو دوسرے کو، سامنے والے کو کہتے ہیں میں کربلا جا رہا ہوں، تو اس کے دل میں بھی ایک تمنا پیدا ہو جاتی ہے، خدایا یہ کربلا جا رہا ہے نا تو مجھے بھی کربلا بلا دے. اس وجہ سے حسین نے عقیل سے کہا تاکہ جیسے حسین کے دل میں، علی کے دل میں ایک تمنا ہے نا کہ بہادر گھرانے میں شادی ہو تو بہادر بیٹا پیدا ہو جو حسین کے کام ہے کربلا میں، عقیل کے دل میں بھی تمنا پیدا ہوئی، خدایا مجھے بھی ایک ایسا بیٹا کر جو حسین کے کام ہے. ہاں دادا آپ جانتے ہیں مسلم ابن عقیل کہتے ہیں کربلا کا پہلا شہید مسلم ابن عقیل. ہاں زادہ عباس پروان چڑھ رہے ہیں، بس عباس آ گئے اس دنیا میں. کیا بیان کرے انسان کہ چھوٹی سی عمر ہے 3 یا 4 سال کی، مولا کائنات کے گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے ام البنین بیٹھی ہوئی ہے. شجاعت کا تذکرہ آ گیا. جیسے ہی شجاعت کا تذکرہ آیا تو عباس نے بازو اپنی آستینیں الٹنا شروع کر دی. جیسے ہی آستینوں کو الٹنا شروع کیے نا، ایک مرتبہ حسین نے بازو تک آستینوں کو لے کر گئے اور چومنا شروع کر دی، گریا کر رہے. ایک مرتبہ ام المنین نے کہا یا علی یہ کیا کر رہے ہیں، میرے بچے کے بازو کو چوم رہے ہیں، گریا کیسے؟ کہ ام المنین مجھ کو وقت یاد آ گیا کہ جب عباس کے دونوں بازو قلم ہو جائے. جزاکم ربکم ازادر، خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے کربلا کی بار بار زیارت نصیب کرے، اور جائیں حضرت عباس کے روزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، امام حسین کے روزے کو اپنے ہاتھوں سے دیکھیں. ہاں زادارو وقت گزر رہا ہے. عباس فقط علی کے بیٹے نہیں، فاطمہ کے بھی بیٹے ہیں. ایک زائد جو روزانہ زیارت کے لیے جاتا ہے امام حسین کی، لیکن کبھی کبھی عباس کی زیارت کے لیے جاتا ہے. کہتا ہے کہ خواب میں جناب سیدہ کو دیکھا، سیدہ نے منہ پھیر دیا. کبھی بھی مجھ سے منہ کیوں پھیرا؟ کہ میرے بیٹے کی زیارت کے لیے تو نہیں جاتا؟ کبھی بھی روزانہ آپ کے بیٹے کی زیارت کے لیے جاتا ہوں. کہ نہیں، تو میرے بیٹے کی زیارت کے لیے کبھی کبھی جاتا ہے. کہ نہیں بی بی روزانہ جاتا ہوں. بی بی نے کہا جس طریقے سے میرا حسین بیٹا ہے نا، اس طریقے سے میرا عباس بھی بیٹا ہے. عزادارو عباس جو ہے تمنا ہے کس کی؟ کمر اور بازو ہیں حسین کے، اور چادر زینب کے، اور سکینہ کی پیاس کے ضامن ہیں عباس. یہی وجہ ہے کہ جب عباس آئے ہیں حسین کے پاس اجازت لینے کے لیے، تو ایک مرتبہ حسین نے کہا تم میری فوج کے علمدار ہو. تو حسین نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کہا کہ مولا وہ فوج کہاں رہی جس کا میں علمدار ہوں. عزادارو ایک مرتبہ جب اجازت نہیں ملتی، کہتے ہیں کہ حضرت عباس خیموں کی طرف جا رہے ہیں. جب خیموں کی طرف جا رہے تھے کیا دیکھا؟ بالی سکینہ ہے، آگے آگے مشق سکینہ کو ساتھ لیے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے پیچھے کوزے خشک لیے ہوئے ہیں، اور اللہ تاش اللہ تاش اللہ تاش کہہ رہے ہیں. حضرت ایک مرتبہ سامنے جناب سکینہ نے جیسے ہی دیکھا نا چچا کو، کہ چچا آپ جیسے میرا چچا ہو، یہ بچے پیاسے ہوں. حضرت ایک مرتبہ کا سکینہ اجازت دلوا تو پانی کی سبیل کرائیں. حضرت بس سکینہ ساتھ ساتھ آئی ہیں امام حسین کے پاس. حسین سمجھ گئے. ایک مرتبہ کا بھئی عباس جاؤ، ہم نے تمہیں رن میں جانے کی اجازت دے دی. عزادار و عباس کو رن میں جانے کی اجازت ملی. ایک قدم لیا، ایک مشق سکینہ لیا، ایک نیزہ لیا. جنگ کے لیے نہیں لیا نیزہ، اگر جنگ کرنی ہوتی تو تلوار لیتے. نیزہ لے کر گئے دشمنوں کو ہٹانے کے لیے. عزادار و بس وہ وقت بھی آیا جب عباس چلے ہیں، جب عباس چلے اور مشق سکینہ کو لے کر فرات پر پہنچے. جب فرات پر پہنچے مشق سکینہ کو بھرا، اور جب مشق سکینہ کو بھرا نا، عزادار و عباس واپس پلٹے. مختصر کر رہا ہوں، جب واپس عباس پلٹے نا، اب ظالموں نے کہا دیکھو اگر خیمے میں پانی پہنچ گیا نا، ہم میں سے کوئی ایک بھی نہیں بچے گا. اور ایسے عباس قابو نہیں کھائیں گے، چاروں طرف سے عباس کو گھیر لیا جائے اور چاروں طرف سے حملہ کیا جائے. حضرت عباس کی ایک ہی تمنا
کرنا ہے کہ کسی طریقے سے یہ پانی خیموں میں پہنچ جائے۔ عزیزانو ایک شخص نے چھپ کر ایسا وار کیا کہ عباس کا دایاں بازو قلم ہو گیا۔ جب آپ جائیں گے نا کربلا تو دیکھیں گے کہ وہاں پر دایاں بازو قلم ہونے کی نشانی ہے، وہاں پہ بایاں بازو قلم ہوا تھا اس کی نشانی موجود ہے۔ عزیزانو بس دایاں بازو قلم ہوا۔ عباس نے مشک سکینہ کو دائیں ہاتھ میں لیا، مشک سکینہ کو جب بائیں میں لیا، ایک ظالم نے پھر ایسا چھپ کے وار کیا کہ بایاں بازو بھی قلم ہو گیا۔ جب بایاں بازو بھی قلم ہو گیا نا، عزیزانو ایک مرتبہ عباس نے مشک سکینہ کا متسمہ منہ میں لیا اور سینے پر مشک کو ڈالا کہ کسی طریقے سے خیمے میں پانی پہنچ جائے۔ عزیزانو وہ چاروں طرف سے تیر چلنے لگے۔ جب چاروں طرف سے تیر چلنے لگے نا، دو تیر ایسے آئے، ایک عباس کی آنکھ میں پیوست ہوا، ایک مشک سکینہ میں آ کے لگا۔ عزیزانو جیسے ہی مشک سکینہ میں تیر لگا نا، پانی بہہ گیا، عباس کی آنکھ میں خون اتر آیا۔ عزیزانو عباس خیمے میں جانا نہیں چاہتے۔ ایک مرتبہ عباس چھکے کسی طریقے سے تیر کو نکالنے، ایک ظالم نے ایسا وار کیا جو عباس کے سر پہ گرد مارا، عباس دین سے زمین پر آئے۔ ایک عالم دین نے یہ پڑھا کہ عباس کا قد تو اتنا لمبا تھا کہ خط کھینچتا ہوا جاتا تھا، یہ سر پہ گرد کیسے لگ سکتا ہے؟ یہ مسائل پڑھ کے سو گئے۔ خام نے دیکھا کہ ایک مرتبہ سیدہ آئی اور یہ کہتی ہے اے ذاکر تو یہ سوچ رہا ہے کہ میرے بیٹے کے سر پہ گرد کیسے لگ سکتا ہے؟ سن میں تجھے بتاتی ہوں، تو مجھے یہ بتا میرے بیٹے عباس کے آنکھ میں تیر لگا تھا یا نہیں؟ کہا ہاں بی بی لگا تھا۔ کہا تیر کیسے نکالے؟ کہا بی بی تیر ہاتھوں سے نکالا جائے گا۔ ایک مرتبہ سیدہ نے کہا میرے بیٹے کے تو ہاتھ تھے نہیں، کس طریقے سے تیر نکالتا؟ ہاں میں تجھے بتاتی ہوں کہ گرد کیسے لگا۔ جب میرے بیٹے کے تیر لگا ہے، ہاتھ تھے نہیں، میرا بیٹا جھکا گھٹنیوں کے ذریعے سے تیر کو نکالے تو ایک مرتبہ جیسے ہی عباس چھکے، ایک ظالم نے ایسا وار کیا کہ میرا بیٹا دین پر سنبھل نہیں سکا۔ اے ذاکر جب تم مسائل پڑھا کر تو یہ بھی ضرور پڑھا کر کہ جب جو ایسا وار دین سے زمین پر آتا ہے تو اس کو ہاتھوں کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب میرا بیٹا عباس عزیز سے زمین پر آیا تو ہاتھ ہوئے نہیں، ارے منہ کے بل زمین پر گرے۔ جزاکم ربکم عزیزانو، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ بس عزیزانو جیسے ہی عباس ہی سے آج زمین پر آئے نا، ابھی علم کی زیارت ہوگی، زیارت کیجئے گا، بس ایک جملہ مصائب کا اور سنتے جائیے۔ عزیزانو جیسے ہی عباس ہی سے زمین پر آئے نا، آخری سلام کیا۔ جیسے ہی آخری سلام کیا نا، حسین نے کمر پر ہاتھ رکھ لیا اور ایک جملہ کہا الان انکسر ظہری، کہ میری کمر ٹوٹ گئی، میری کمر ٹوٹ گئی۔ عزیزانو جہاں سے حسین کی کمر ٹوٹی، خیمے کے اندر ثانیہ زہرا نے تمام خواتین کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ایک جملہ کہا ہے میری بیویوں کہ جس سہارے پر میں تمہیں لے کر آئی تھی نا اور یہ کہا تھا کہ تمہارے چادروں کی ضامن میں ہوں، اب وہ ضامن باقی نہیں رہا۔ ارے میرا بھیا عباس عزیز سے زمین پر آ گیا، اب میں تمہاری چادروں کی ضامن نہیں، ضمانت میں واپس رہتی ہوں۔ بس عزیزانو حسین عباس کے قریب آئے، بس عزیزانو وہ وقت بھی آیا جب حسین علم لے کر خیمے کی طرف بڑھے، چھوٹے چھوٹے بچے یہ سمجھے کہ پانی آ رہا ہے، کیا دیکھا علم تو آیا لیکن علم